نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں اپنا لیسن نمبر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نمبر 8 سٹارٹ کریں گے۔ اور ایز یوزول ہم لوگ اپنا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں آنے والے جو ہمارے قاعدے ہیں ان کو سیکھیں گے۔ تو آج جو انشاءاللہ تعالی ہم نیا قاعدہ سیکھیں گے وہ ایک مرکب ہے اور مرکب ناقص ہے۔ جی، ابھی تک ہم نے 2 طرح کے مرکب ناقص سیکھ لیے ہیں، ایک مرکب جاری اور ایک مرکب اضافی۔ آج ہم سیکھیں گے مرکب اشاری۔ جی، مرکب اشاری جو ہے یہ اس کا مادہ ہے شین یا را، اور اس کا لغوی معنی ہے کسی معین شخص، چیز، جگہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا یا مثال دینا، یا خیال میں کسی بات کی طرف معنوی طور پہ اشارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی اصطلاحی معنی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں کہ 2 اسما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 اسما کا ایسا ناقص مرکب ہے جس میں پہلا اسم ہمیشہ اسم الاشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اسم ہمیشہ معرف باللام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ معرف باللام ہم نے جو ہے اسم معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا نا، کہ وہ اسما جن کو خود سے ہم الف لام لگا کر معرفہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر رکھیے گا کہ صرف الف لام والے ہی اسما یہاں پر آئیں گے تو وہ مرکب اشاری بنے گا۔ اگر کوئی اور اسم المعرفہ آ جائے گا تو اس سے وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مثلا فار ایگزامپل اسم علم آ جائے تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود معرف باللام کے ساتھ جو ہے اس کو معرفہ بناتے ہیں۔ تو کیونکہ اس مرکب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم الاشارہ کا استعمال ہو رہا ہے، اسی نسبت سے اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل حاذا البیت، یہ گھر، حاذہ السیارۃ، یہ گاڑی۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مرکب اشاری کے قواعد۔ مرکب اشاری کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو اسم الاشارہ کہتے ہیں، اور اس کو مبدل منہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اسم کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، اور اس کو بدل بھی کہتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ یا بدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حاذا الولد، حاذا الولد میں حاذا جو ہے اسم الاشارہ ہے اور الولد جو ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تلک البنت، تو اس میں جو تل کا ہے اس کو ہم مبدل منہ کہیں یا اسم الاشارہ کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اور اگر ہم بنتو کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بدل ہے یا مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اسم الاشارہ جو ہے وہ مبدل منہ کو اتباع کرتا ہے کن چیزوں میں؟ جنس میں، عدد میں اور اعراب میں، کیونکہ وسعت تو آلریڈی دونوں کی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اسم الاشارہ جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے، وہ اسم پہلے آ رہا ہے، اور جو بدل ہے وہ ہمارا بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آنے والے اسم کو پہلے والا اسم کیسے فالو کرے گا؟
کیونکہ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چیز یا تو ہمارے سامنے ہوتی ہے یا ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا امیجنیشن ہے، یا ہم معنوی طور پہ کسی بات کی طرف اگر اشارہ کر رہے ہیں تو وہ چیز، وہ بات، وہ سب کچھ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے یا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، اس کے مطابق ہم وہ اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ وہ عدد میں کیا ہے تو اس کے مطابق ہم وہ اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اعراب میں بھی کیونکہ اسماء الاشارہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں تو پھر ان کا اعراب ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بدل کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، جو ہمارا بعد میں آنے والا اسم ہے اس کے اعراب کو دیکھ کر ہم پہلے والے جو اسم ہے، جو اسم الاشارہ ہے، اس کا ہم اعراب ڈیفائن کریں گے اور بتائیں گے فی محلی، جو بھی اس کا ہوگا، ٹھیک ہے، محلاً اس کا اعراب ہم بتا دیں گے۔ چلیں جی، بالکل آسان سا چھوٹا سا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا آج کا، مرکب اشاری، بس اتنا ہی ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ میں پوری امید رکھتی ہوں کہ آپ کو جلدی سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بالکل آپ لوگ اپنی کاپی پینسلس کو پکڑ لیجئے اور بک کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب۔ یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ ھذا اس میں مبتدا ہوگا، وہوا مبدل منہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد والا اسم جو ہے الرجل وہ الف لام معرف باللام سے ہے، اس وجہ سے اس کو ہم بدل بنائیں گے۔ اور تاجرن کیا بنے گا؟ خبر، واو حرف عطف ہے، اور ذالکا اور اگلا پورا جملہ جو ہے وہ معطوف ہے اور سیم ایز ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اسم التاجری محمود و اسم الطبیبی سعید۔ تاجر کا نام محمود ہے اور طبیب یعنی ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ بہت آسان انالیسز ہے، اس میں جو ہے مرکب اضافی بن رہا ہے، اسم مبتدا و ہوا مضاف، اور تاجری جو ہے مضاف الیہ، اور محمود جو ہے وہ خبر، واو حرف عطف اور اگلا جملہ سیم ایز ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ھذا البیت للتاجری۔ یہ گھر تاجر کے لیے ہے، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ گھر تاجر کا ہے، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ الْبَيْتُ لِلطَّبِيبِ، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ویسے ہم نے جب مرکب اضافی کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کا، کی، کے کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حرف جر لی کا استعمال ہوا ہے، اور لی آپ کو پتہ ہے کے لیے کے میننگ میں آتا ہے، اور ہم جب اردو میں اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں تاجر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ھذا البیت للتاجری، یہ گھر تاجر کا ہے۔ فرق اس میں تھوڑا سا ہے، بالکل تھوڑا سا ہے، اگر تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا، اگر ہم کہیں تاجر کے یہ گھر تاجر کا ہے تو پھر للتاجری آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے تاجر کا گھر، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن یہ بڑا سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ سمجھ گئے تو پھر کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ ھذا مبتدا و ہوا مبدل منہ، البیت بدل، اور للتاجری جار مجرور متعلق خبر محذوف، واو حرف عطف اور اگلا جملہ سیم ایز ہے۔ نیکسٹ ہے بیت التاجری امام المسجد۔ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، امامہ بولتے ہیں سامنے کو، اور اس کا الٹ یا اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حلفہ، پیچھے۔ اچھا، یہ ظرف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظرف جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں آئے تو وہ خبر سے متعلق ہوتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ظرف کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظرف ہے وہ مضاف کی پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ظرف بھی کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ تو بیت مبتدا و ہوا مضاف، التاجری مضاف الیہ، امامہ ظرف، اور المسجدی مضاف الیہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ خبر کہاں گئی؟ تو جو ظروف ہوتے ہیں، جو ظرف ہیں، وہ متعلق خبر ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے ظرف متعلق محذوف خبر،
واو حرف عطف ہے اور اگلا جملہ سیم ایز ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے لمن ہذہ السیارۃ، کس کی ہے یہ گاڑی، وَلِمَن تِلْکَ، اور وہ کس کی، یعنی کس کی یا کس کے لیے، ٹھیک ہے، بات سیم ہی ہے۔ تو لمن جو ہے جار مجرور جو ہے وہ مقدم آ گیا ہے محذوف خبر سے ریلیٹڈ، تو ہم کہیں گے جار مجرور متعلق خبر محذوف مقدم، حاضہ مبتدا مؤخر وہو مبدل منہ، السیارۃ بدل، واو حرف عطف اور لمن ویسے ہی جار مجرور آ گیا اور تلکا مبتدا مؤخر ہو گیا۔ اوکے، نیکسٹ ہے حاضہ السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے، وتلکا للتاجر، اور وہ تاجر کی، ٹھیک ہے، بہت آسان انالیسز، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ حاضہ السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے، وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے۔ اس میں حاضہ ہی مبتدا وہو مبدل منہ، السیارۃ بدل، من الیابانی جار مجرور متعلق خبر محذوف، واو حرف عطف اور اگلا جو ہے تلکا پھر سے مبتدا، ٹھیک ہے، من اور امریکہ جار مجرور متعلق خبر محذوف۔ آج کی نشست یہیں تک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔